اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جنگ جمل کا نتیجہ نکلا کہ جو بھی مولا علی کی ضد میں معاویہ کی طرف سے اوامر صادر ہوئے تھے اور ان کے جتنے بھی امراء تھے سب شکست کھا گئے، اور طلحہ و زبیر کا قتل واقع ہو گیا اس معرکے میں۔ اس کے نتیجے میں امر امام پھر جانشین ہو گیا، لیکن یہ سبب بنا کہ قلق اور خلش دل میں رہ جائے، جس کی وجہ سے دشمنی رہ جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، ایسی جو ہے خلش اور قلق دل میں رہ گئی۔ جب نعمان ابن بشیر حضرت عثمان کی زوجہ کا خط لے کر معاویہ کے پاس پہنچے اور حضرت عثمان کی قمیض جو خون میں لت پت تھی وہ بھی معاویہ کے پاس لے کر آئے، معاویہ نے جب زوجہ عثمان کے خط کو پڑھا، معاویہ منبر پر جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، خطاب کرتا ہے اور حضرت عثمان کی خون آلود قمیض کو ان کے سامنے لہراتا ہے، اور ان مصائب کو ذکر کرتا ہے جو حضرت عثمان پر ٹوٹے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں تمام لوگ گریہ کرتے ہیں اور ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، حتیٰ یہ کہ اتنا ان کو جوش دلایا گیا کہ پھٹ پڑنے کے قریب تھے، یعنی اب وہ باطل کا پہاڑ پھٹنے کے قریب تھا۔ جب اتنا جوش پیدا ہو گیا اس خطبے میں اور اس عثمان کے کرتے لہرانے میں، تو اب معاویہ نے ان کو دعوت دی کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ اہل شام خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عثمان تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ جو ہے ان کے ولی ہیں، اس لیے ہم سب آپ کے ساتھ خون عثمان کا بدلہ لینے کا طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سب لوگوں نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور انہوں نے اپنے جانشین اطراف شام بھیجے، یہاں تک کہ شامیوں میں سے ہر ایک نے معاویہ کی بیعت کی، مگر یہ کہ اللہ جس کو بچائے، باقی سب نے بیعت کر، اطراف شام والے بھی معاویہ کے ساتھ ہو۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ معاویہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو امام علی علیہ السلام بھی منبر پر جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا، سیروا الی اعداء اللہ، دشمنان خدا کی طرف سیر کرو، سیروا الی اعداء السنن والقرآن، سیر کرو سنت و قرآن کے دشمنوں کی طرف، سیروا الی بقیۃ الاحزاب، اور سیر کرو جو باقی افراد گروہ میں سے رہ گئے ان کی طرف، یا
قتلت المہاجرین والانصار، کیا تقدیر میں، اے مہاجرین و انصار کے بہادروں، یہ دشمنان خدا کے خلاف جہاد کے لیے اٹھو۔ مسعودی کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا سیر کرنا کوفہ سے صفین کی طرف 5ویں شوال کو 36 ہجری میں پیش آیا، اور امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں اپنا جانشین چھوڑا ابو مسعود کو، جن کا اصل نام عقبہ ابن عامر تھا، عمرو انصاری، اور پھر امام علیہ السلام کوفہ سے مدائن کی طرف جاتے ہیں، پھر مدائن سے انبار کی طرف، پھر انبار سے رقاتی کی طرف، پھر درمیان میں ایک پل پڑتا تھا جو شام کی جانب ملانے والا تھا، اس پل کو عبور کرتے ہیں، اور اختلاف پایا جاتا ہے کہ مولا علی کے ساتھ اس وقت لشکر میں کتنے لوگ تھے، لیکن قدر متیقن یہ ہے کہ 90,000 کی فوج تو تھی کم سے کم مولا علی کے ساتھ، قول صحیح کے مطابق، جبکہ معاویہ شام سے صفین کی طرف چلتا ہے، اور اختلاف ہے کہ اس کے ساتھ بھی کتنے افراد تھے، لیکن جو اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے، تمام اقوال کا اتفاق اس بات پر ہے کہ کم سے کم 5,80,000 افراد معاویہ کے ساتھ تھے، وہاں پر 90,90,000 یعنی 9 لاکھ تھے، جبکہ معاویہ کی فوج میں 5,80,000 افراد تھے۔ علی علیہ السلام بدھ کے دن جو اول سفر تھا وہ پہنچتے ہیں صفین، اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں۔ عرب میں پہلے جنگ ہوا کرتی، ایک کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوا کرتی تھی اس میں جنگ ہوا کرتی تھی، ایک آدمی نکلتا تھا، تو مولا علی کی طرف سے مالک اشتر نکلے، اور معاویہ کی طرف سے حبیب ابن مسلم ابن فہری نکلے، اور ان دونوں کے درمیان شدید ترین جنگ ہوئی، معاویہ کے حبیب ابن مسلم فہری کے درمیان اور مالک اشتر کے درمیان انتہائی شدید جنگ ہوئی، اور خاتمہ اس بات پر ہوا دونوں فریقین کا کہ مولا علی کا جو مالک اشتر تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر وہاں سے ایک کر کے لوگ آنے لگے، لیکن وہ سب شکست کھاتے رہے۔ اب تو جنگ مغلوبہ ہو گئی، یعنی اب تو سب کے سب سپاہی دونوں طرف سے پوری طرح لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جنگ چلی 10 ربیع الاول تک، سنہ 37 ہجری تک، 10 ربیع الاول سنہ 37 ہجری تک، اور مولا علی کو جو کامیابی ہوئی، یہاں تک کہ دشمن کا کوئی سپاہی باقی نہ رہا، خالی معاویہ اور عمرو اس باقی رہ گیا، اور ان کے چند گنے چنے سپاہی جو حفاظت پر تھے۔ معاویہ اور عمرو اس نے محسوس کیا کہ ہم تو رسوائی کی جنگ ہارنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک مکر و حیلہ جو بالکل نیا مکر و حیلہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں خدیعہ نادرہ، یعنی ایسا دھوکہ
کہ جو بالکل شاذ و نادر پیش آتا ہے. اور انہوں نے اپنے جو بچے کچے لوگ تھے ان سے کہا کہ قرآن کو ڈنڈے اور اونچی کرنے والی چیزوں سے لگاؤ اور علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف اس کا رخ کرو. تو 500 مصحف قرآن بلند کیے گئے، جب کہ وہ لوگ یہ ندا دے رہے تھے، یا معشر العرب، اے عرب کے لوگوں، اللہ اللہ فی نسائکم و بناتکم، اللہ اللہ تمہاری عورتیں اور تمہاری بیٹیاں وہ جو ہے بغیر سرپرست کے ہو جائیں گی. فمن للروم والاتراک واہل الفارس غدا، بس کون ہوگا روم و ترک و اہل فارس سے کل لڑنے والا ہوگا. اذا فنیتم، جب تم فنا ہو جاؤ گے لڑ کے، تو روم و ترک و فارس سے کون لڑے گا. اللہ اللہ فی دینکم ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، اللہ اللہ یہ تمہاری کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے دیکھیں جواب میں کیا کہا. ان کا جو ہے بہانہ کیا تھا، یہ کتاب خدا سے فیصلہ ہوگا، تمہاری عورتیں اور بچیاں یتیم ہو جائیں گی، یعنی بے سرپرست ہو جائیں گی، تو روم و فارس اور ترک سے کون لڑے گا. علیہ السلام نے کہا اللہم انک تعلم انہم مل کتاب یریدون، پروردگارہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر کہ تو ہی جانتا ہے کہ یہ لوگ کتاب سے کیا ارادہ لے رہے ہیں. فاحکم بیننا و بینہم، بس پروردگارہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر. انک انت الحکیم الحق المبین، تو ہی حق و مبین و حکیم ہے. جب یہ اللہ کے حوالے کام کیا اور مولا علی نے یہ جواب دیا کہ تو کتاب خدا سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو مولا علی کے اصحاب میں رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ جنگ کریں، دوسروں کہہ رہا تھا کہ کتاب خدا پر فیصلہ چھوڑیں، اور ہمارے لیے اس وقت جنگ کرنا حلال نہیں ہے، اور ہمیں کتاب خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے. جب کتاب خدا کی طرف دعوت دی جائے تو جنگ باطل ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. اس فریب کا، اس دھوکے کا اثر بہت زیادہ شدت سے مولا علی کے لشکر میں ہوا، یہاں تک کہ وہ گمان کرنے لگ گئے کہ کیا قرآن کے لیے یہ لج بازی کی جا رہی ہے حق کو طلب کرنے کے لیے، یعنی قرآن کے مقابل میں ضد بازی کی جا رہی ہے حق کو طلب کرنے کے لیے. وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ایک دھوکہ ہے ابن نابغہ کا. ابن نابغہ کہتے ہیں، عمرو عاص کو ابن نابغہ کہتے ہیں، اور اس ابن نابغہ سے اس دھوکے کو ابو سفیان کے بیٹے نے سیکھا تھا، یعنی معاویہ نے. کلمۃ حق یراد بہا باطل، یہ مولانا نے کہا کہ یہ حق بات ہے کہ فیصلہ کتاب خدا اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ارادہ ان کا باطل ہے. وَأَنَّ الْغَايَةَ الْقُصْوَى مِنْهَا إِيجَادُ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ علیہ السلام، اور انتہائی مقصد ان کا یہ کہ ہم میں تفرقہ ڈالے اور نفاق پیدا کرے جیش علی، لشکر علی میں.
و تثبیت ہممہم، اور ان کی فکریں جو پراگندہ ہو جائے، حتی تخمد نار الحرب، یہاں تک کہ جنگ کی آگ خاموش ہو جائے، التی قادت ان تنتہی لصالح علی، جو جنگ کا نتیجہ بالآخرہ یہ آنے والا تھا کہ علی علیہ السلام کی جیت ہو جاتی اور ان کے لشکر کی جیت ہو جاتی، اور معاویہ کو ہزیمت و رسوائی اٹھانا پڑتی، ان کے ساتھیوں کو بھی جو ہے ہزیمت و رسوائی اٹھانا پڑتی، لیکن انہوں نے یہ ایک مکر و فریب کھیلا جس کے نتیجے میں کچھ سپاہی ایمان سے کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس دھوکے کے اندر آ کر اپنے ہتھیار ڈال دیے، بلکہ مولا علی کو بھی مجبور کیا کہ وہ جنگ کو بند کریں اور کتاب خدا سے فیصلہ لیں۔ باقی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ